بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فازا، بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگانی مگر دھوکے کا سامان۔ یہ جو ہم دنیا میں رہتے ہیں، کبھی تنہائی میں ہم غور کریں کہ ہم یہاں کیوں رہتے ہیں؟ ہمارے یہاں رہنے کا مقصد کیا صرف کھانا پینا، پہننا اور دنیا کے اسباب کو جمع کرنا ہے؟ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں خود بھی اور ہم سب بھی، اور عام طور پر اس وقت جو دنیا میں زندگی گزاری جا رہی ہے، اس میں کہیں پر بھی دور دور تک یہ نظر نہیں آتا کہ یہ آدمی اس دنیا سے جانے والا ہے۔ ہر آدمی ایسا منہمک ہے، اور وہ جو انہماک ہے اس کی بڑی تعریف ہے۔ فلاں کو دیکھو کتنی محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک دکان پر ہوتا ہے، رات کو 11 بجے 12 بجے واپس آتا ہے، صبح سویرے چلا جاتا ہے، ماں کہے گی، باپ کہے گا، بھائی کہے گا۔ میرے دوستو، یہ سارا عالم اس وقت دھوکے میں مبتلا ہے۔ پہلے بھی میں نے شاید ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی بڑی حقیقتوں کو ہم سے مخفی رکھا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ ہیں، ساری کائنات کا مالک، لیکن وہ مخفی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، ہر طرف ہے، ہر جگہ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، لطیف ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت لطیف مزاج کے تھے۔ وقت کا بادشاہ زیارت کے لیے آیا، ملاقات ہوئی۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کو پانی کی طلب ہوئی۔ انہوں نے خادم سے کہا، بادشاہ نے خادم کو روک دیا اور کہا کہ یہ اعزاز میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور گڑھے میں سے پانی نکالا اور کٹورے میں حضرت کی خدمت میں پیش کیا، اور گھڑے کا ڈھکن بے ترتیب رکھا، صحیح نہیں رکھا۔ حضرت نے پانی پینے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ جو آدمی گھڑے کا ڈھکن درست نہیں رکھ سکتا، وہ اتنا بڑا ملک کیسے چلاتا ہے؟ اس کو اتنی تمیز نہیں کہ گھڑے کا ڈھکن کیسے رکھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ہیں، اتنی بڑی حقیقت کہ اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے۔ چنانچہ یہی مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے۔ ہندوستان، آپ جانتے ہیں، جیسے وہاں مسلمان ہیں ایسے ہی ہندو بھی ہیں، اور ان کے نظریات اور خیالات اسلام سے الگ ہیں۔ ایک ٹھیلے والے سبزی فروش نے مرزا صاحب سے مذاق کیا کہ مرزا صاحب، آپ جو اللہ اللہ کہتے ہو، یہ اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ ہے تو دکھاؤ۔ مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ترازو کا سب سے چھوٹا باٹ اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا۔ وہ درد کی وجہ سے چیخنے لگا۔ مرزا صاحب نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، درد ہو رہا ہے۔ فرمایا، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے درد؟ کہا، میرا سر پھٹا جا رہا ہے تکلیف سے۔ مرزا صاحب نے فرمایا، مجھے بھی دکھلاؤ کہاں ہے۔ تو درد ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ ایسے ہی اللہ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے کہ اسماء الہی اللہ کے اسرات کا ذکر فرما رہے تھے۔ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا نام ہے، حی، قیوم، خبیر، لطیف، سب نام ہیں۔ اسماء حسنہ جو 99 ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے تھے کہ ان تمام اللہ کے ناموں میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ ایک دہریہ بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نام میں کیا اثر ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، پھر اپنا بیان جاری رکھا، اور پھر اچانک حضرت نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کو سخت کلمات ڈانٹ ڈپٹ کے کہے، شرم نہیں آتی؟ آ جاتے ہیں۔ اب جب حضرت نے سارے مجمع کے سامنے اس کو سخت سست الفاظ کہے تو غصے سے اس کی تو رگیں پھول گئیں۔ حضرت نے فرمایا، کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ لال کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تمہاری رگیں کیوں باہر آ رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے سخت سست کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں نے کس ذریعے سے کہا ہے؟ کہا، آپ نے کلمات ایسے کہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، احمق، جب عبد القادر کے کلمات میں اتنا اثر ہے کہ تیرا چہرہ لال ہو گیا اور تیری رگیں پھول گئیں، تو عبد القادر کے رب کے نام میں کتنا اثر ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیقت ہم سے مخفی رکھی، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ ہیں، یقیناً ہیں، ہر حال میں ہیں، ہر جگہ ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت بھی مخفی رکھی ہے۔ جنت ہے، یقیناً ہے، کوئی شک نہیں،
اور اتنی یقینی ہے کہ آپ نے سنا ہے واقعہ، جہاد ہو رہا ہے اور اس میں پیاس ہے، بھوک ہے، موت، شہادت آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک صحابی کو دوسرا صحابی کھجور پیش کر رہا ہے، کھجور واپس کر دی کہ اس کھجور کو استعمال کرنے میں جتنا وقت ضائع ہوگا اس سے پہلے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ نظر آ رہا ہے کہ سامنے جنت ہے، تیر سینے میں ترازو ہو رہا ہے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ سامنے جنت نظر آ رہی ہے۔ ہم لوگ تو ہچکچاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ جو ہچکچا کے رہ گیا ادھر سو رہ گیا۔ جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا؟ ایڑ لگائی، چنانچہ وہ کیا ہوئے؟ خندق کے پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی مخفی رکھی، جہنم بھی مخفی رکھی۔ جہنم حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، گدھے جتنے بچھو ہیں، آگ ہے، نہ معلوم کیا کیا ہے۔ ساری تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں، لیکن نہ جنت ہمیں نظر آتی ہے، نہ جہنم ہمیں نظر آتی ہے۔ فرشتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے جبرائیل، میں تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جو حضرات مکہ مکرمہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ میں ایک محلہ ہے، حدیث میں تو اس کا نام جیاد ہے، آج کل اس کو اجیاد کہتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی حقیقت ظاہر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جیاد محلے میں افق پر ہو گیا۔ تو فرشتہ ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی ہم سے مخفی رکھا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو بڑے بڑے حقائق ہیں مخفی رکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کو ظاہر کر دیا ہے۔ صبح و شام، دن رات، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں موت کا کھیل جاری نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ایک مجمع سے ارشاد فرمایا کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے کام پر معمور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے ذمے یہ کام ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کام میرے ذمے نہ لگائیں، بہت مشکل کام ہے، ہر آدمی مجھے ملامت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی فکر مت کرو، میں موت کے اتنے اسباب پیدا کر دوں گا کہ کسی کا تمہاری طرف دھیان ہی نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا، پانی میں ڈوب کر انتقال ہو گیا، آگ میں جل کر انتقال ہو گیا، ہیضے میں انتقال ہو گیا، ملیریا میں انتقال ہو گیا، کینسر میں انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اتنے اسباب پیدا کر دوں گا کہ کسی کا تمہاری طرف دھیان ہی نہیں جائے گا۔ میرے دوستو، خوب یاد رکھیں کہ اس حقیقت سے ہم سب کو گزرنا ہے، کوئی نبی اور رسول بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ اب سمجھداری کیا ہے، اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دی، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں فوز اور فلاح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کا مطلب دنیاوی اصطلاحات والا نہیں۔ ہم دنیا میں کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک کہتا ہے مجھے 1 لاکھ روپے مل جائیں میں کامیاب ہوں، دوسرا کہتا ہے مجھے 10 لاکھ مل جائیں میں کامیاب ہوں، تیسرا کہتا ہے مجھے 1 کروڑ مل جائے میں کامیاب ہوں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ 1 لاکھ مل گئے، گھر جا رہا تھا، کسی نے زور سے دھکا مارا، تھپڑ مارا، بندوق دکھائی اور وہ پیسے لے لیے، چوری ہو گئی۔ ہم جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں یہ کامیابی نہیں، کامیابی کا دھوکہ ہے۔ قرآن میں جو فوز اور فلاح کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ فوز اور فلاح ایسی کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ خامسہ میں پاس، سادسہ میں فیل، یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ اس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے کامیاب، اس کے بعد ناکامی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں کہ یہ تماشے، یہ ہلاکتیں، یہ بربادی یہ دنیا میں ہے اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ میرے دوستو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اپنا ایک معمول بنائیں، چاہے 2 منٹ کا ہو، اور وہ یہ کہ ذرا گردن جھکا کے ہم موت کا مراقبہ کریں، موت کو یاد کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اس الجھن، غلط فہمی میں ہیں کہ موت کو یاد کرنے سے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لذتوں کو توڑنے والی موت کا کثرت سے ذکر کریں، موت کو یاد کریں۔
آپ تجربہ کریں کہ موت کو یاد کرنے سے آدمی شجاع بنتا ہے۔ جب آدمی ہر روز موت کا مراقبہ کرے گا تو اس کے اندر موت کا خوف رہے گا۔ جو آدمی موت کو یاد کرے گا وہ کبھی بزدل نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی سخی ہوگا، اور سخاوت مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخی اس دنیا میں کوئی آیا ہے؟ بچا بچا کے تو وہ رکھتا ہے جس کو مرنا نہیں ہے۔ خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، عزیزوں پر خرچ کرو، پڑوسیوں پر خرچ کرو، جمع مت کرو۔ آج دنیا میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ جمع کرو، جمع کرو، کام آئے گا۔ کوئی کام نہیں آئے گا۔ چوکیداری ہے۔ آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے پہن لیا، آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا۔ اور تیسرا فائدہ موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت میں چین، سکون، اطمینان آئے گا۔ آج کا دور ڈپریشن کا دور ہے۔ خوف آتا ہے، نیند نہیں آتی، فکریں ہیں۔ آپ یاد رکھیں، کسی ڈاکٹر کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں، بلکہ طے شدہ بات ہے۔ آپ چاہے امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، یا پاکستان میں کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ڈپریشن کا علاج نہیں، وہ نشے کی دوائیاں ہیں۔ 4 مہینے دوا استعمال کرتے ہیں تو 4 مہینے بعد جسم اس کا عادی بن جاتا ہے۔ 4 مہینے نیند آئے گی، مزہ آئے گا، 4 مہینے بعد پھر نیند نہیں آتی۔ وہی خوف، ڈپریشن، پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب نے 2000 فیس دی اور اسی دوا کو دوسری کمپنی کی دگنی کر دی۔ دوا وہی ہے، کمپنی کا نام بدل دیا۔ خوش ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب نے اچھی دوا لکھ دی۔ دوا نہیں، نشہ ہے۔ میرے دوستو، جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو خوف ختم، خطرات ختم، اندیشے، ڈپریشن ختم۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گزارش تھی کہ معمول بنائیں، چاہے مسجد میں، چاہے گھر میں، کہیں پر بھی اللہ تعالی موقع عنایت فرما دے تو 2 منٹ آدمی موت کا مراقبہ کرے کہ میری موت واقع ہو گئی ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، میری نماز جنازہ ہو رہی ہے، مجھے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، اب مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، اب مجھے قبلہ رخ کیا جا رہا ہے، اور اب میرے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں۔ یہ ہونا ہے یا نہیں؟ اس کو یاد کرنے سے نماز کی کیفیت بدل جائے گی، رکوع کی کیفیت بدل جائے گی، ذکر کی کیفیت بدل جائے گی، اور میں نے عرض کیا کہ آدمی شجاع اور بہادر ہوگا، سخی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔